حمدا لمن فقه عباده الدين وصلاة وسلاما على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، آج ہمارا فقہی قواعد کا چھٹا سبق ہے۔ اس میں ہم فقہی قواعد کے 5ویں مجموعے کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا تعلق ہے مفضی الی الحرام حرامن سے، کہ جو چیز خود حرام ہو تو اس چیز کو نہ لینا صحیح ہے، جو حرام چیز ہے اس کو نہ خود لینا صحیح ہے، نہ کسی اور کو دینا صحیح ہے، نہ اس سے خود استفادہ کرنا جائز ہے، نہ کسی اور کو اس سے فائدہ پہنچانا جائز ہے، خواہ یہ فائدہ اٹھانا یا فائدہ کسی کو پہنچانا کسی چیز کے عوض میں ہو یا بلا عوض ہو، بہر صورت کسی بھی حرام چیز کو دینا یا لینا یا اس سے فائدہ اٹھانا یا کسی کو فائدہ دینا، یہ سب حرام ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں المفضی الی الحرام حرام۔ اس میں جو پہلا قاعدہ ہمارے پاس ہے وہ ہے ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ، کہ جس چیز کا لینا حرام ہو تو اس کا دینا بھی حرام ہوتا ہے۔ ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ، جس چیز کا لینا حرام ہو تو اس کا دینا بھی حرام ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ ربا ہے، سود ہے، تو جس طرح سود کا لینا حرام ہے تو اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے، اور اسی طرح جس طرح گانا بجانا حرام ہے، گانا بجا کر کچھ لینا حرام ہے، اجرت وغیرہ گانا بجانے پہ، تو اسی طرح گانے بجانے والوں کو یا گانا بجانے والیاں جو ہوتی ہیں ان کو اجرت، کرایہ یا ٹکٹ یا جو نا فیس وغیرہ کے اس میں مد میں کچھ دینا بھی حرام ہوتا ہے۔ لیکن یہ قاعدہ اس میں بھی کچھ مستثنیات ہے، جیسے کہ اگر مستقرض جس آدمی کو قرض لینے کی ضرورت اور حاجت ہے، شدید ہے، بہت زیادہ ہے، یا اس نے قرض لیا ہوا ہے لیکن پھر ادائیگی بروقت ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اس کے اوپر سود جو ہے نا سود اس سے جو ہے نا مانگا گیا کہ آپ سود دے دیں، اس کے اوپر اضافی رقم دے دیں، تو اب وہ محتاج ہے اور اس کو ضرورت ہے، اور وہ اگر سود دے دیتا ہے تو یہ اس قاعدے کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا اگر کوئی آدمی بادشاہ یا حاکم وقت یا کسی وزیر یا کسی بڑے کے یہاں جو ہے اپنے معاملے کو نمٹانے کے لیے، اپنے معاملے کو برابری کے لیے کچھ رقم دے دیتا ہے، تو حالانکہ جائز نہیں ہے لیکن وہاں رقم دے دیتا ہے، تو یہ بھی اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے کہ اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکیں گے، حرام کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگا سکیں گے دونوں صورتوں میں۔ تو یہ جو مستثنیات ہیں، یہ ان میں جو دینے والا ہے اس کے لیے دینا تو حرام نہیں ہے، اس کو ہم نہیں کہیں کہ آپ حرام کا مرتکب ہو رہے ہو، لیکن جو لینے والا ہے بالقصد والارادہ اور بالاختیار، اپنے اختیار سے کسی بھی ضرورت وغیرہ اس کو کسی چیز کی نہیں ہے، اگر وہ لیتا ہے تو
اس لینے والے کے اوپر اس کا لینا حرام ہے، لیکن دینے والے کے اوپر ہم یہ نہیں کہیں کہ انہوں نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے، ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ۔ دوسرا قاعدہ ہے، ما حرم فعلہ حرم طلبہ، کہ جس کام کا کرنا حرام ہو تو اس کام کا طلب کرنا ہے کہ کسی اور سے اس کام کو کروانا بھی حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چوری ہے، یا کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، ظلم، رشوت، یہ تمام چیزیں منع ہے، حرام ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح ان چیزوں کو کسی اور سے کروانا، کسی اور سے چوری کروانا، یا سبب بننا، یا واسطہ بننا، یا کسی اور سے جو ہے نا اجرت کرائے کے قاتل کسی کو بنا کر اس سے قتل کروانا، یا ظلم کروانا، یا رشوت وغیرہ، تو یہ بھی حرام ہے۔ جس طرح خود کرنا حرام ہے ان کاموں کا، اسی طرح کسی اور سے کروانا بھی حرام ہے۔ اس قاعدے میں بھی مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ کی مثال بھی دیکھیں۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، سچ ہے، اور اس کا جو خصم ہے، جو مخالف ہے، وہ انکار کر رہا ہے، تو اب یہ آدمی اس کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس سے قسم لے لیں، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، کہ اس سے قسم لے لیں۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ آدمی جو قسم اٹھائے گا تو وہ جھوٹی قسم ہوگی، یہ قسم صحیح نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود قسم کا مطالبہ کرنا اس یقین کے ساتھ کہ یہ جھوٹی قسم ہوگی، اگر قسم اٹھائے گا تو پھر بھی اس سے مطالبہ کرنا، اس کے لیے جائز ہونا، مطالبہ کا جواز، یہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے کہ ما حرم فعلہ حرم طلبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ جو اس سے مطالبہ کرے گا حلف کا، قسم کا، تو یہ اس امید سے مطالبہ کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ ڈر جائے قسم سے اور انکار کر دے اور اس کا حق ثابت ہو جائے، تو رجاء لظہور الحق بنقولہ عن الیمین، اس امید کے بنا پر اس سے قسم کا مطالبہ کرنا جائز ہے، اور یہ مسئلہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔ تو پہلا قاعدہ ہے ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ، دوسرا قاعدہ ما حرم فعلہ حرم طلبہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔